أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرۃ علی بن ابی طالب. فرج مجمعین. عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس فرش اعضاء کے ذریعے سے جو روحانیت ملنی چاہیے، پلنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہر طرح کی روحانیت عنایت فرما. لہذا دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ سے اس فرش اعضاء کی روح چھین لی جائے. فرش اعضاء رہے لیکن روحانیت آپ کے اندر نہ آئے. فرش اعضاء رہے لیکن انسان عمل سے خالی ہو. یہاں فرش اعضاء اسی صورت میں قبول ہوتا ہے جب آپ تمام مجالس میں کہیں پر بھی کوئی مجلس سنیں، غور سے سنیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کون سی حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے، کون سی حدیث میں عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. مجلس سے جب واپسی کے لیے جنابل قدم اٹھائیں تو یہ سوچ لیجئے کہ مجھے کسی نہ کسی چیز پر آج عمل کرنا ہے. آپ عمل کیجئے. پروردگار عالم کو بھی عمل کرنے والے پسند ہیں، ائمہ معصومین کو بھی عمل کرنے والے پسند ہیں. دعویٰ کر لینے سے فضیلتیں حاصل نہیں ہوا کرتی. دعویٰ کیا ہے کہ بس آپ خوش ہو جائیں، ایک بات سنیں کہ ہاں حدیث بہت اچھی ہے، آقا نے جو واقعہ سنایا ہے میں نے پہلے یہ کبھی واقعہ نہیں سنا، بہت زبردست واقعہ. بھئی واقعہ تو ہے لیکن نتیجہ کیا نکالا؟ حدیث تو آپ نے سن لی، لیکن حدیث سننے کے بعد عمل کے سلسلے میں آپ نے کیا سوچا؟ کہ جو بار بار آپ کے سامنے مختلف احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آنکھ حرام میں مبتلا ہو وہ زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر سکتی. آپ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی دل چاہتا ہو نا کہ مولا مجھے نظر آئیں، میں مولا کی زیارت کروں، امام کی زیارت میں امام کی زیارت کروں، ہوگا کہ امام کی زیارت کے لیے آنکھ کو طیب و طاہر ہونا ہوگا، ان آنکھوں کو بچانا ہوگا. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، فوراً دعا قبول ہو جائے، تو کہا کہ آپ کو اپنی زبان کو اتنا طیب اور طاہر رکھنا ہوگا کہ جو کہیں وہ ہو جائے، کیونکہ آپ کی زبان صحیح ہے. آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لبیک یا حسین کی صدا جو آپ نے بلند کی ہے وہاں سے بھی کوئی کہے لبیک.
یعنی ایک جانب سے آپ بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب سے امام آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، ایسے مولا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان آ جاؤں. تو مولا تو درمیان ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ کہ اس لیے نہیں پہچان پا رہے کہ ہماری آنکھیں گناہوں سے پر ہیں، ہماری زبان گناہوں سے پر ہے، ہمارا نظام، ہمارا سب کچھ ہم گناہوں میں تر بتر ہیں. لہذا ہم وجود امام کو محسوس نہیں کر پا رہے. مولا کا وجود ہمارے درمیان ہے، لیکن میں اور آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے مولا کو احساس نہیں کر پا رہے ہیں. کل سے مرکزی جلوس ہیں، کل ہے یا نہیں ہے؟ مرکزی جلوس ہے، بہت بڑے بڑے جلوس ہیں کل پوری دنیا میں. 9 محرم کے حوالے سے، پرسوں عاشورہ کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس ہو جائیں گے جناب علی. لہذا کوئی جلوس ایسا نہیں ہے جس میں امام تشریف نہ لاتے ہوں. کوئی جلوس ایسا نہیں ہے کہ جس میں شہزادی کونین جلوس کے ساتھ ساتھ نہ چلتی ہوں کہ یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو اتنا طیب اور طاہر رہنا ہے، یعنی مسلسل باوضو رہیے، باوضو ہو کے گھر سے باہر نکلیں، قربتان اللہ نکلیں. جہاں پر بھی نماز کے اوقات ہوں، جیسے نماز کے اوقات ہوں، پورے وقت فوری طور پہ نماز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کو ٹالے مت، کہ نہیں حسین نے نماز کو اول وقت کربلا میں ادا کیا ہے. جیسے میں اور آپ اذان علی اکبر کے شوقین ہیں، تو اذان علی اکبر جو اصل وقت اذان علی اکبر ہے، آیا اذان کے فوراً بعد اکبر نے کیا کیا؟ جناب علی اکبر نے کیا کیا ہے اذان علی اکبر کے بعد؟ علی کا طرز زندگی طرز زندگی، جو علی کا طرز زندگی ہے وہ منافقت کی موت ہے. جو امام حسن کا طرز زندگی ہے وہ منافقت کی موت ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا طرز زندگی ہے وہ منافقت کی موت ہے. جو جناب علی اکبر کی زندگی ہے، طرز زندگی ہے، جناب علی اکبر کا بھی تو کوئی طرز زندگی ہوگا. جناب عباس علیہ السلام کا طرز زندگی تھا یا نہیں تھا؟ طرز زندگی ہے. جناب قاسم کا کوئی تو طرز زندگی ہوگا. اتنا سا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، اور اس نے پورے جناب علی لشکر کو ہلا کے رکھ دیا. اونا محمد چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن جب گھس جاتے ہیں جناب علی لشکر میں، 324 یا 328 ملائی کو جہنم واصل کیا بچوں نے. یہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر یہ کس طریقے سے تلوار چلا لیتے ہیں؟ آیا ان کو خوف کیوں نہیں آ رہا ہے لشکر سے؟ یہ خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ آیا ان بچوں کا کوئی تو طرز زندگی ہوگا، ان کی ماؤں کا کوئی طرز زندگی ہوگا، ان کے ساتھ آنے والوں کا کوئی نہ کوئی طرز زندگی ہوگا. طرز زندگی کا اردو ترجمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آسان. جیسے انہوں نے زندگی بسر کی، جیسے ان کی زندگی ایسے ہماری زندگی ہونی چاہیے. ان کا زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے وہ طرز زندگی ہے. اگر یہ طرز زندگی میں اور آپ اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، باقی مند آپ جو دو آج کی شب ہے ہمارے پاس، کل کی شب ہے، پرسوں کی شب ہمارے پاس مل جائے گی. کل کی شب میں جناب علی کہیں گے شب عاشور ہے، اس کے بعد والی شب غریبہ کی شب ہو جائے گی. لیکن ان شبوں میں مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. شب و روز کا جو روز ہے، روز میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. دن کے وقت میں بھی معرفت کو حاصل کرنا ہے، فجر کے وقت بھی معرفت کو حاصل کرنا ہے. شناخت ہو جائے، پہچان جائیں، دوستی ہو جائے امام حسین سے. مولا میں اپنے دوستوں میں شامل کر لیں.
دوستوں میں دوست کون ہوتا ہے؟ دوست انہیں بنایا جاتا ہے جو حسین جیسے ہوں. یہ یاد رکھیے گا، دوستی ہم جیسوں سے کی جاتی ہے. دوستی آپ بھی اگر دوستی کریں گے تو آپ اپنے مزاج کے مطابق دوستی کریں گے نا، جیسا آپ کا مزاج ہے. آپ کا مزاج ہے جناب علی اگر بہت زیادہ تفریحی مزاج ہے، آپ اپنے طرح کے تفریحی لڑکوں کا انتخاب کریں گے. آپ کا مزاج ہے جناب علی انقلابی کا، تو آپ کسی انقلابی سے جا کے دوستی کر لیں گے. آپ کا مزاج ہے جناب علی بہت زیادہ محنت اور مشقت کا، آپ ایسے لڑکے کا انتخاب کریں گے، ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کریں گے جو بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہو. آپ خود ہڈارام ہو، کام چور ہوں، آپ کام چوری کا انتخاب کریں گے کہ ہاں کسی ایسے لڑکے سے دوستی جو ہے وہ بھی خود بھی کام چور ہے، میں بھی کام چور ہوں، بس سلام، بھاگیں کسی طریقے سے. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا نظام زندگی خود لے کر چل رہا ہے. تو ہمارا سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے عملی طور پر، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عملی طور پر، کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہمیں پیار ہے، مولا میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن طرز زندگی، جب کہتے ہیں مولا کی طرز زندگی اختیار کر لو، نہیں. وہ کتنا پرانا واقعہ ہے جناب علی جو آپ لوگ ہر سال کئی مرتبہ سنتے ہیں. ایک صاحب تھے نا، ایک صاحب نہیں بلکہ کئی صاحب تھے، کئی شخصیات تھیں. جب نماز پڑھنے کی باری آتی تھی کہتے ہیں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز کی معرفت، جو نماز کا مزہ ہے، جو علی کے پیچھے نماز پڑھ لی اور جو روحانیت حاصل ہو گئی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جب کھانے کی باری آئی تو جیسے ہی مولا نے اپنا دسترخوان بچھایا، کھولا، سب دوڑ گئے. کہتے ہیں بابا یہاں سوکھی ہوئی روٹی ملے گی، جو کی روٹی ملے گی یہاں پر. اب وہ اتنی سوکھی ہوئی روٹی ہے جس کو جناب علی اپنے، اتنی سوکھی ہوئی روٹی ہے، وہ سوکھی ہوئی روٹی جناب علی کھا رہے ہیں. تو جو نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے اپنے سارے معاملات کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ نماز پڑھیں گے علی کے پیچھے، کھانا کھائیں گے فلانے کے پیچھے. ہمارا بھی نظام کچھ ایسا ہی ہے. پورے سال ہم کہہ رہے ہیں کہ جب فرش بچھے گا تو حسینی فرش ہوگا. اب کیا کہوں میں، آپ ہی اتنے سمجھدار ہیں، میں یوں کہوں آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. باہر ڈبہ رکھا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے باہر ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، اس ٹیبل پر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ مجھے تو نہیں معلوم ہے کسی نے دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا. جس نے وہ ڈبہ دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس نے دیکھا ہے. ہائی کیش کیمرہ پول، اس کا مطلب یہ اکثریت نے باہر ڈبہ جب کہ رکھا ہوا ہے. ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل پر جناب علی ایک باکس رکھا ہوا ہے، اور اس باکس کا کوئی کلر ہے، کوئی رنگ بھی ہوگا نا، یا تو کالے رنگ کا ہوگا، یا پیلے رنگ کا ہوگا، یا لال رنگ کا ہوگا. کیا رنگ کا ہے بھائی ڈبہ؟ جتنے منہ اتنی باتیں، باہر ہی رکھا ہوا ہے. ابھی کا امتحان ہے، اور جس وقت آپ لوگ یہاں سے باہر نکل کر جا رہے ہوں گے شاید تب بھی آپ اسے اتنا متوجہ نہ ہو کہ ڈبہ رکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہوا. بہت بڑی تعداد نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، وہ متوجہ ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے ہماری. ایک مثال ہے بھائی، جب ڈبہ سامنے رکھا ہوتا ہے، اچھا یہ ڈبے کن کن چیزوں کے کام آتے ہیں بھائی؟ جب اس میں لگا جا رہا ہوتا نا، کبھی چندہ ڈالنے کے لیے ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس میں، اور کبھی ووٹ بھی تو اسی میں ڈلتا ہے نا. سادات اور غیر سادات کا فطرہ بھی انہی ڈبوں میں ڈلتا ہے. صحیح ہے؟ تو آپ نے اس فرش ازا کا انتخاب کیا کہ نہیں، ذکر یہ سنیں گے اور یہ کہیں اور، یہ کہاں ڈالو گے بھائی؟ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے؟ ڈال رہے ہیں، پوری زندگی ہوگی ڈالتے ہوئے جناب علی. انتخاب ہے سب لوگوں کا.
اپنا اپنا انتخاب ہے، سب نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں، عزاداری یہ سید الشہداء میں شرکت کریں گے تاکہ پورے سال ہونے والے گناہوں کی تلافی ہو جائے، اور کیونکہ ذکر سید الشہداء سننے کے بعد انسان طیب اور طاہر ہو جاتا ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، لہٰذا میں نے سوچا کہ ذرا کچھ گناہ میرے کم ہو جائیں، میرا کردار صاف ستھرا ہو جائے، لہٰذا صاحب میں یہاں پر آیا ہوں ایک ریزر کے طور پر. ربر کا کیا کام ہوتا ہے؟ مٹانا ہے نا. کہتے یہاں آئے مٹانے کے لیے آئے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس. اس کے علاوہ پھر دوبارہ سے باہر نکل کے پھر دوبارہ سے اپنے گناہوں کے کاموں کو دوبارہ انجام دے لیا. بہت سے تو ایسے ہیں جو 10 محرم کی جلوس کے بعد اب اس امام بارگاہ میں نہیں آئیں گے دوبارہ، کہیں گے اب آئندہ سال. وہ ممکن ہے کہ دوبارہ اس چار دیواری کو دیکھیں بھی نہ. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہو گئی عزاداری، اور کتنی کریں گے بھائی، زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یکم سے لے کر 9 10 بہت سے وقت پھر کوئی 1 سالانہ کوئی مجلس ہو گئی اس کے اندر آ گئے. اس کے بعد نہیں آئے گا کوئی بھی، اس کے بعد یہ چہرے نہیں نظر آئیں گے. میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ جو دن ہیں یہ قیمتی ایام ہیں. ان قیمتی دنوں میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنا ہے. اپنے کردار کو اس طریقے سے کر لینا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسے مولا چاہتے ہیں ایسے بن جائیے، جیسے وہ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے. وَإِلَّا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق تھوڑی آئے گا. اب آپ اگر بننا چاہتے ہو ویسے تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنی پڑے گی. اے میری بیٹی، اے میری ماں، شاید آپ پر مردوں سے بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کھانے کا سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے. کھانا پکانا آپ نے ہے، کھانا کھلانا آپ نے ہے، برتن لگانا آپ کے ذمہ ہے، دسترخوان بچھانا آپ کے ذمہ ہے. آپ جیسا کھلاؤ گی یہ ایسے ہو جائیں گے. طاہر کھلاؤ گی یہ طاہر ہو جائیں گے. نجاست کھلاؤ گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نجاست کھلائے؟ آپ کو اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا. آیا آپ باوضو ہو کے کھانا پکانے آتی ہو؟ ہندوؤں کو دیکھے جا کر، ہندو آج بھی اپنے باورچی خانے میں، اپنے کچن میں چپل لے کر، پتہ ہے اتنا انڈیا کی چیزیں دیکھتے رہتے ہو، یہ تو دیکھ لو ان کا کچن کیا ہے، ان کا باورچی خانہ کیسا، جہاں وہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. وہ کھانا پکانے والی جگہ کا اتنا احترام کرتے ہیں جتنا احترام مندر کا ہے، اتنا احترام کھانا پکانے کی جگہ کا ہے. جہاں پہ کھانا پکاتا ہے کچن ہے، اس والی جگہ کو وہ اتنا احترام کرتے ہیں، وہ چپل اتار کے وہاں جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا بھائی یہاں اتنا احترام تم اس کا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ رزق ہے، یہ ہمارے بھگوان نے ہم کو رزق کا مقام دیا ہے. یہاں سے ہم کھاتے ہیں، یہاں سے ہم پیتے ہیں، یہاں سے ہمارے اندر طاقت آتی ہے، یہاں ہماری زندگی ہے. وہ زندگی مانتے ہیں اس کو. وہ ہندو ہو کر اتنا اہتمام کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر باوضو ہونے سے کترا رہے ہیں، بچ رہے ہیں. وہ اتنا احترام کر کے جناب علی وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے مانو یا نہ مانو، کہ تم مجھے مانو نہ مانو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں رازق ہوں، میرا کام ہے رزق دینا، میں دے رہا ہوں. میرا کام ہے دیکھنا کہ کون رزق کا احترام کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو کرے، کافر کرے، مسلمان کرے. کہا جو احترام کرے گا میں اسے اور دوں گا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بابا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. بابا آپ دیکھو، وہ کافر ہو کر، میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی علی محمد. بچوں بڑے مزے کی بات آئی ابھی ابھی دماغ میں. مولانا کرتے نا، مولا بھیجتے رہتے ہیں کہ اب یہ بتا دو، اب یہ آ گیا دماغ میں، اب ایک نئی بات آ گئی جناب. رسول اعظم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر، کیونکہ مکہ مدینے میں کافر بھی رہتے تھے نا، کافر بھی رہتے تھے وہاں پر جناب علی، منافقین بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، ہر طرح کے افراد وہاں پر موجود ہوتے تھے. اب مسلمان دیکھ رہے ہوتے تھے ان کو. تو بہت بڑی تعداد میں چند مومنین جناب علی رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ کافر منافقین، ان کے رزق میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے، یہ پھلے پھولے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جو مومن ہیں ہمارے رزق میں بجائے اضافہ ہونے کے کمی ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی آپ بتائیں یورپ ترقی کر رہا ہے کہ نہیں؟ انگریز وہ ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ترقی کر رہے ہیں. اور مسلمان ممالک، یعنی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں حاجی کہاں سے جاتے ہیں، کہاں؟ پاکستان سے جاتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حاجی جو ہے وہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے. پورے سال عمرہ کرنے والوں میں مہنگا ترین عمرہ ہو گیا، لیکن پاکستانیوں نے اس کو جانا نہیں چھوڑا ہے. کہتے ہیں عمرہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جناب علی زائرین کربلا جانے والوں میں پاک و ہند سر فہرست ہے. یہاں کے مومنین سب سے بڑی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اور جب ان سے پوچھا جا رہا ترقی، آیا تم نے ترقی کی، تمہارے رزق میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، تمہیں جو چیز ملنی چاہیے تھی وہ تمہیں ملی یا نہیں ملی؟ وہ کافر ہو کر، کیونکہ کافر ہے، نہ وہ ان کا تعلق مکے سے ہے نہ مدینے سے، انہیں کیا ضرورت مکہ مدینے جانے کی؟ وہ کہیں نہیں جاتے اور ان کو ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ شک ہے کیا؟ شک ہے؟ ابھی بھی آپ کو شک ہو رہا ہے؟ ان کی حالت دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں. آپ عبادات میں ان سے بہت زیادہ آگے ہیں، آپ حرام کاریوں سے بچنے میں ان سے کئی گنا آگے ہیں. ہم لوگ ان سے بہت کئی گنا ہم ان سے آگے ہیں. عبادات میں لے لیجئے، واجبات میں لے لیجئے. اور آج انگریز عورتیں اور جتنی بھی جناب علی دوسرے ممالک کی دوسرے مذاہب کی خواتین ہیں، وہ مسلمان مردوں کو بہت ہی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ کتنے اچھے ہیں، ایک عورت کو رکھتے ہیں لیکن سلیقے سے، ایک ہی رکھتے ہیں، ایک ہی رکھتے ہیں، لیکن اسے بھی بڑے سلیقے سے رکھتے ہیں. پوری زندگی اسی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اس کو طلاق ولاق نہیں دے. یہ ابھی ہمارے ہاں چھوٹا سا ایک فیشن آیا طلاق کا. یہ معمولی سی باتوں میں، ذرا سی باتوں پہ طلاق، اور یہ دھمکی ہے زبردستی کی. خیر وہ موضوع ہمارا کہاں سے کہاں نکل گیا، تم بھی پریشان ہو گئے. اور رسول اعظم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ منافقین ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے، یہ گناہ گار ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے. ہم یہاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے نیکی کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، جو آپ نے کہا وہ ہم نے کر لیا، پھر بھی ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ سنیں گے رسول اعظم نے کیا ارشاد فرمایا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مل کر زندگی بسر کرتے ہیں، جو مل کر زندگی بسر کرتے ہیں. پروردگار عالم انہیں پسند کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی ہوں، چاہے وہ منافقین ہی ہوں. وہ کافر ہو کے منافق ہو کر ایک دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم مومن ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، اپنی اپنی ذات میں ایماندار ہیں، لیکن بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بہن سے ملنے کے لیے تیار نہیں، والدین اولاد سے بزن، اولاد والدین سے بزن. کہا تمہارے اندر رزق کیسے اضافہ ہوگا؟ کہا تمہارے اندر رزق جب اضافہ ہوگا جب تم آپس میں مل کر رہو گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاندان، یہاں پر بھی اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے گا، صبح تحقیق کرنا شروع کیجیے گا
کہ جو خاندان بہت زیادہ مل جل کر رہتے ہیں، ذرا ذرا سے خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ذرا ذرا سے غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، روزانہ ملنا جلنا آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ مال دولت نہیں، صحت، جسمانی صحت رزق ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا رزق ہے، یہ رزق ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر راستہ نہیں بدلتے، یہ رزق ہے۔ ان کی محبتیں بڑھے چلے جا رہی ہیں، آپس میں کچھ بھی ہو جائے سارے ایک دم سے ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، کسی ایک پر مصیبت آ جائے وہ سارے جمع ہو کر آ جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی بیٹھیں گے تو یہ نہیں دیکھتے مہمان آئے تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا، یہ چلا جائے پھر لگائیں گے کھانا، کہتے جو ہے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور جو آپس میں انتشار پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے جو انتشار پھیلائے، یہ انتشار پھیلانا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ہم یزید کی زندگی پہ گفتگو کریں، ہمارے پاس بابا 14 ہیں، 14 معصوم، ہمارے پاس 14 معصومین کی زندگی کچھ کم ہے، ان کا کردار کچھ کم ہے ہمارے پاس۔ ہم انہی کی زندگی پر اگر ہم بات کرتے رہیں چلتے رہیں، ہمارے پاس ان کی بات کا وقت نہیں رہے گا۔ لہذا آپ کو ایسے نظام کو قائم کرنا ہے۔ اے میری بیٹی، اے میری ماں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، مل جل کر زندگی بسر کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان پر جانے سے پہلے باوضو ہو کر، اے میرے جوان آپ کے لیے بھی وضو کی شرط ہے، اے میری بیٹی آپ کے لیے بھی وضو کی شرط ہے۔ جو لوگ طیب اور طاہر غذائیں کھاتے ہیں ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ علامہ ہلی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے شیعت میں، کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ کا پورا خاندان مجتہدین پہ گزرا ہے، عام عالم نہیں تھا ان کے یہاں کوئی بھی۔ ان کے یہاں اگر بچہ بھی ہے 13 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بھی ہے، کہا علامہ ہلی کے یہاں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جو 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے ہیں، اجتہاد کر لیا انہوں نے، بڑی بڑی منزلوں پر پہنچے ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے شاید خواب میں ان کو دیکھا، جناب علی کس کو، ہمارے جو رائٹر ہیں جناب علی نہج البلاغہ کے سید رضی سید مرتضیٰ، اچانک دماغ میں بات آئی سید رضی سید مرتضیٰ، کہ یہ دونوں بچے بھی 12 سال کی عمر میں، 12 سال اور 10 سال کی عمر میں اجتہاد، مجتہد، ان کے پاس جناب علی پورا شہر پہنچا ہے، شہر کے سارے لوگ ان کے پاس پہنچے ہیں، ساری خواتین پہنچی ہیں مبارکباد دینے کے لیے، بہت بہت مبارک ہو، اتنے سے بچے مجتہد بن گئے۔ انہوں نے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئی ان کی والدہ، کہا کیا بات ہے تمہیں خوشی کا اظہار؟ کہا کہ 12 سال کے ان کو تو 8 اور 9 سال میں اجتہاد کر لینا چاہیے تھا۔ کہا کیسے کہہ رہی ہیں بات، 12 سال میں آپ خوش و خرم نہیں؟ کہا کہ میں وہ ماں ہوں کہ جس نے کبھی ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، دودھ بھی پلایا تو باوضو ہو کر، دودھ بھی پلایا تو قبلہ رخ بیٹھ کر، دودھ بھی پلایا ہے اپنے بچے کو تو دماغ میں غیبتیں نہیں تھیں، چغلیاں نہیں تھیں، قرآن پاک کی تلاوت اور دودھ۔ یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے۔ کہتے علامہ ہلی علیہ رحمہ یہ بچہ تھا ان کا، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن بچے بھی ان کے آگے جب شرارت کیا کرتے تھے، علمی شرارت۔ کہتے کوئی ایسا کام کیا انہوں نے، ان کے بیٹے نے، علامہ ہلی کے چھوٹے بچے نے، کہ علامہ ہلی کو دوڑ نہ پڑا اس کے پیچھے کہ اس کو پکڑ لیں، بہت قریب تھے علامہ ہلی کہ اس کو پکڑ لیتے، اس بچے نے فوراً آیت سجدہ کی تلاوت کری، ایسی آیت سجدہ کی تلاوت کری کہ علامہ ہلی کو فوری طور پر حالت سجدے میں جانا پڑا۔ ادھر انہوں نے سجدہ کیا، بچے نے آگے جا کے سجدہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ ہمارے یہاں کی اولادیں نہیں ہیں، یہ ان کے یہاں کی اولادیں ہیں۔
کہتے ہیں یہ علامہ ہلی کے یہاں سے یہ سارا واقعہ ملتا ہے. کہتے ہیں انہی کے خاندان میں سے ایک بچہ باہر نکلا, اور باہر نکلنے کیونکہ وہ علمی دور تھا نا, ان کے یہاں بچے موبائل سے تھوڑی کھیلتے تھے, موبائل فون ان کو ہاتھ میں دے دیا, ماں جان چھوڑا کر بیٹھ گئے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, بچے بے چین ہیں. بابا بے چین کہاں سے ہیں؟ بے چینی میں تو پیدا ہوا ہے. ڈپریشن کی حالت میں تو نطفہ ٹھہرا ہے. ہمارا سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. بے چین تھے صاحب, بے روزگار تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, پتہ نہیں کیسے ہو گیا. مولانا صاحب اب بتائیے کیا کیا جائے اس کے لیے, کیسے اس معاملے کو ختم کیا جائے. بابا ختم نہیں کیا جا سکتا, حرام ہے. ہم اور آپ, ہمارے اکثر یہ معاملات آتے رہتے ہیں, اکثر میرے پاس فون آ رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ نہیں رہے تھے, ہو گیا. ہم چاہ نہیں. بابا تمہاری چاہت سے کیا ہوتا ہے, وہ ہے چاہنے والا, پروردگار عالم ہے چاہنے والا. اسے معلوم ہے کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا. جاؤ ان ماؤں کو جا کر پوچھو, جاؤ جا کر ان باپوں کو جا کر پوچھو جو باپ بننے کی خواہش رکھتے ہیں, صاحب اولاد نہیں ہے. تم کو پروردگار عالم نے صاحب اولاد کر دیا ہے, لہذا تمہیں ایک چیز فری فنڈ میں مل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اب اس کو کسی طریقے سے آگے پیچھے کر دیا. کیسے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ معاملے کو بس درگزر کر, ادھر ادھر. کہا بابا ادھر ادھر کا کیا مطلب ہے, ادھر یا ادھر حرام, حرام کام ہے یہ. کہتے ہیں ایسے ہی علامہ ہلی علیہ رحمہ کے یہاں ایک بچہ باہر نکلا, اور باہر نکلنے کے بعد جناب علی تیر کمان سے کھیلا کرتے تھے بچے, تلوار بازی کیا کرتے تھے یا تیر کمان وغیرہ چلایا کرتے تھے. یہ بچہ باہر نکلا, یہ بھی آ رہے تھے اپنا درس پڑھا کر, یہ واپس آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ انہی کے گھر کا ایک بچہ نکلا ہے باہر, اور اس نے کمان میں تیر لگایا اور ایسے نشانہ, بچہ ہے چھوٹا بچہ, نشانہ لیا, مشکیزے کا پانی بہہ گیا. کوئی گزر رہا تھا مشکی. پرانے دور میں یہاں پر بھی کچھ یاد ہوگا آپ کو, کسی زمانے میں مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے, چمڑے کے مشکیزے میں وہ کمر پہ لادا رہتا تھا, وہ گھر گھر جا کے پانی بھر کر آتا تھا. ایسا تھا. یہ والا منظر کس کس نے دیکھا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب, یہ سارا تھا. معاشقی تھے اس زمانے میں, کہ یہ زمانہ ابھی کا نہیں, پرانے دور کا زمانہ ہے. تو کہتے ہیں یہ بچہ جناب علی باہر نکلا, اور اس نے تیر میں کمان میں تیر لگایا, ایک تیر چھوڑا, اور جہاں ٹھک کر کے سارا مشکیزے کا پانی بہہ گیا. یہ آگے بڑھے اور بڑھ کر انہوں نے بچے کو پکڑا, یہ تم نے کیا کیا؟ اچھا سب لوگ جانتے تھے ان کے علمی گھرانے کو, ان کے مقام کو سب کے سب جانتے تھے. السلام علیکم مختار بھائی, کیسے مزاج ہے؟ مختار بھائی کی صحت سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ. جی ہاں جناب, یہ جتنا عشرہ ہے آج یہ زین العابدین کا, ان کی یہ مختار بھائی کے اپروول پر ہے, ان کی صحت سلامتی کے لیے بھرپور صلوات. اللہ صلی اللہ علی محمد وجل فرجهم اجمعین. جیسے سوراخ ہوا, سارا محلہ جانتا نا, میرا بھی بچہ اگر شرارت کرے اور سارا جعفر تیار اس کو, ارے ارے کچھ نہیں ہوتا, آگا بچہ ہے, ہو گئے, کوئی ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا, ہم دوبارہ سے پانی بھر کے لے آئیں گے, دوبارہ سے مشکیزے میں ایک ٹانکا لگا. کہتے ہیں ہاں ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ بچے نے شرارت کی ہے, لیکن ہمارے یہاں کا بچہ شرارت بھی کرے گا تو علمی کرے گا, اس کی شرارت سے بھی علم ٹپکنا چاہیے. یہ کیسی شرارت ہے کہ اس نے کسی کو نقصان پہنچایا, یقیناً اس کی ماں نے کوئی معاملہ گڑبڑ کیا ہے. پہنچے گھر پہنچ کر پہلا سوال زوجہ کو یہی کیا, کیا بات ہے بتاؤ, اس بچے نے ایسا کہا. اس نے بچہ ہے, بچے کر لیتے ہیں اس طرح کی شرارت. کہتے ہیں نہیں, ہمارے بچے ایسی شرارت نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی چلتے پھرتے انسان کو نقصان ہو جائے, نقصان ہی نہیں ہو سکتا, علمی کام کیا کریں گے. کہتے نہیں سوچو, تمہاری تربیت میں کوئی کمی رہے گا. بابا اتنا بچہ تربیت میں کمی, کہا نہیں سوچو کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, واقع ہوئی ہے. یہ بھی مومنہ خاتون ہے, یہ بھی مومن ہے, وہ بھی باوضو ہیں, یہ بھی باوضو ہیں, گھر کا سارا چار دیواری پوری حلال سے بھری ہوئی رہتی ہے. اچانک اس نے بہت زیادہ, یہ جب رات سوئی ہے بستر پر, تو شوہر کی یہ ساری بات سن کر تکلیف تھی.
کہ میرے آقا نے آج مجھے کیا بات کہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. یاد کرتے کرتے اچانک یاد یاد آیا کہ جس وقت یہ بچہ بدن مادر میں تھا اور نیا نیا اس کا وجود آیا تھا تو خاتون کو بعض اوقات کھٹائی کھانے کی بعض اوقات حاجت ہوتی ہے. کہتے یہ بچہ بدن مادر میں تھا اور مجھے تھوڑی سی کھٹا کھانے کے لیے دل چاہا. میں نے گھر کے اندر بہت تلاش کیا, میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے. ناگاہ میرے دماغ میں ایک بات آئی, کیوں نہ یہ برابر کے ہمسائے کے گھر سے ہمارے گھر میں درخت کی ٹہنیوں پہ لٹکے ہوئے انگور یا انار, ہمارے گھر کے اندر جو لٹکا ہوا ایک انار ہے, کیوں نہ میں ایک سوئی اس میں چبو لوں. خالی ایک سوئی, اس انار کو توڑا نہیں ہے, اس انار میں ایک سوئی چبوئی ہے, سوئی ایسے کر کے باہر نکالی ہے, سوئی پہ نمودار ہونے والا ایک ہلکا سا ذرہ منہ میں گیا ہے. کہ اب وہ تمہاری جو سوئی ہے وہ سوئی کمان بن کر لگی ہے, اثر ہے بغیر اجازت. تم نے ہمسائے کے, یہ تربیت اولاد. یہ آئمہ خدا کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں. آئمہ خدا کے چاہنے والے اس طریقے سے ہوتے ہیں, با کردار ہوتے ہیں. اے میری بیٹی, اے میری ماں, اے میرے جوان, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, لقمہ حرام. امام حسین علیہ السلام لشکر عمر ابن سعد کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ رو رہا تھا, پورا لشکر رو رہا تھا سامنے. مولا کی باتیں سنتے تھے تو روتے بھی تھے, مولا کے فضائل سنتے تھے تو خوش بھی ہوا کرتے, بابا بھی کیا کرتے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام بار بار ان کو کہتے میرے واعظ و نصیحت کا تم پر اثر نہیں ہوگا. واعظ لفظ واعظ آیا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی وائس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اے بھائی تجھے ممبر ملا ہے اسی مہینے میں واعظ کرنے کے لیے. یہ واعظ ہمارے یہاں نہیں چلتا. بابا امام حسین واعظ ہیں, امام حسن مجتبیٰ واعظ ہیں, امیر المومنین واعظ ہیں, واعظ و نصیحت کرتے ہیں. جاؤ جا کے نہج البلاغہ کھولو, پوری نہج البلاغہ واعظ و حکمت سے بھری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بابا تم نے کیا کیا ہے, اتنی سی ایک تیر کہاں سے چلا؟ کہا یہ وہ تیر, وہ انگور یا وہ جناب جو انار تھا, اس انار میں چبایا ہوا ایک سوئی پر نمودار ہونا ایک قطرہ, کہ وہ ایک قطرہ اس بچے کی شرارت میں تبدیل ہو گیا ہے, اس نے نقصان پہنچایا. یہ تو نے کیا کام کیا؟ آگے بڑھ کر اب تو عالم بن جائے گا, لیکن ایک معمولی سا مجتہد بن جائے گا. مجتہد 40 ہوتے ہیں لیکن تقلید ایک کی ہوتی ہے. ڈاکٹر ہزاروں ہوتے ہیں لیکن سرجن بہت کم ہوتے ہیں. سرجن بھی ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ماہر ایک ہوتا ہے. تشخیص کرنا پڑتی ہے. بیمار ہو گئے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. جاہل ہو کس کے پاس جاؤ گے؟ مدرسے میں جاؤ گے, اسکول میں جاؤ گے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے. بے دین ہو, دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کس سے حاصل کرو گے؟ آخر کو تمہیں جانا پڑے گا, عالم کے پاس جانا پڑے گا. عالم بھی اپنے پاس سے نہیں بتائے, وہ بھی کہے گا میں اپنے سے سپر سے پوچھ کر دریافت کر بتاتا ہوں. یہ جو دریافت کیا جا رہا ہے, اسی دریافت کرنے کا نام ہی تو تقلید ہے. جو آپ نے آگے جا کے ایک نظام کو سنبھالا ہے, ایک نظام کو آپ آگے لے کر چل رہے ہیں, اسی کا نام تقلید ہے. ہم اور آپ کسی نہ کسی کی تقلید کر ہی رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں. ضروری نہیں ہے کہ تقلید دین کے معاملے میں ہو, فیشن کے معاملے میں بھی تقلید ہوتی ہے. بڑے بڑے بال رکھے جائیں تو کسی کو دیکھ کر جو آپ نے کسی کو دیکھ کر آپ نے اپنی شکل اختیار کی نا, یہی تو تقلید ہے. کسی کے لباس کو دیکھ کر ہمیں ہاں جیسا لباس اس نے پہنا ایسا لباس مجھے بھی پہننا چاہیے. جیسا ان کی بیوی, ان کی بیٹی بے مخناؤ چادر نکلی ہے, میری بیٹی بھی بے مخناؤ چادر نکلے. اس کی بیوی نے جناب علی اس طرح کا لباس پہنا ہے, میری بیوی بھی ایسے لباس پہن کر نکلے. جیسے میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھتا ہوں, بے غیرت, تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں,
تمہارے پاس تمہارا ممبر تمہیں نہیں بتاتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتائے۔ آپ کو کون کہے گا میری بیٹی، اے میری بیٹی جب آج مجلس کے لیے نکلو، آج جب یہاں سے نکلو زیارت کے لیے جا رہے ہو، للہ خدا را اپنے حجاب کا خیال کیجئے گا۔ اس واقعے کو یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر جناب لیلا کو خیمے میں بھیجا ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا، کیونکہ یہ جب آپ لوگ مصائب سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ گریہ وزاری کی جانب ہوتی ہے، آپ ان مصائب سے درس حاصل نہیں کر رہے ہو۔ مصائب سنو لیکن ان مصائب میں سے نتیجہ نکالیے، نتیجہ۔ کہا کہ جناب لیلا جا کے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی اور چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو جنگ کرتے ہوئے دیکھیں، لیکن جب یہ جنگ کر رہے ہوں گے تو لا محالہ لیلا کی نگاہ نامحرموں پر پڑے گی۔ یہ دیکھیں شریعت کہاں سے آئی ہے۔ تو جناب لیلا نے کیا فیصلہ کیا کہ میری نگاہ حسین کے چہرے پر ہوگی، جو حسین کے تاثرات ہوں گے اس سے میں سمجھ جاؤں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حسین جب حشاش بشاش ہوتے تھے جناب لیلا سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اکبر نے زبردست طریقے سے حملہ کیا ہے۔ اور جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ ہاں اب ایک انتہائی نوعیت کا ظالم اور جابر شخص جناب علی اکبر کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے لیلا کو ہٹانے کے لیے وہاں سے، کیونکہ اب امام حسین علیہ السلام کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ لیلا در خیمہ پہ کھڑی ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے کہ جناب لیلا در خیمہ پہ کھڑی ہو، تو امام حسین علیہ السلام یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ عورتیں زیارت کرنے کے لیے گلیوں میں کھڑی ہوں، خواتین دروازوں پہ جا کے کھڑی ہو جائیں، کھڑکیوں سے لٹکی پڑی ہوئی ہوں، چھتوں سے دیکھ رہی ہوں، نامحرموں کی نگاہ ان پر پڑ رہی ہو، یہ نامحرموں کو دیکھ رہی ہوں، نامحرم ان کو دیکھ رہے ہوں۔ اے میری بیٹی اپنے حجاب کا خیال کیجئے، اے میرے جوان ماتمداری کے دوران، زیارت کے دوران آپ کی نگاہیں زمین کی جانب ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ اٹھی بھی نہ ہو۔ یہ درس ہے، درس کربلا۔ کہتے ہیں یہی جناب ہلی علیہ رحمہ کے جو یہ فرزند ہے جو 12 سال کے جناب علی مجتہد بنے اور اجتہاد کیا، ایک تو آپ ایک ٹائم بڑے جلدی گزر جاتا ہے جناب۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ 12 سال کی عمر میں بیٹا مجتہد بن گیا، سارا علاقہ پورا شہر مملکت میں دھوم مچ گئی، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے کہ اتنا سا بچہ بھی کوئی مجتہد بن سکتا ہے۔ اور علامہ ہلی کے گھر میں آنے کے بعد جب وہ لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور علمی بیان، اب علامہ ہلی خاموش رہتے تھے، یہ بچہ بیان جاری کرتا تھا، جو پوچھنا بھائی پوچھو۔ لوگ آ کر پورے حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے تھے، اتنا سا بچہ کیسی علمی گفتگو کر رہا ہے، سمندر ہے بھائی، علم کا سمندر۔ لوگ روزانہ آ رہے ہیں سن رہے ہیں، آ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ فیصلہ کیا ان لوگوں نے کہ بھائی نہیں، یہ تو ہم نے سن لیا، سب کچھ کر لیا، اس بچے کو اپنے گھر بلا کر بھی مجلس کروانی چاہیے، ممبر لگائیں اور اس کو جناب علی آپ ہر علاقے میں لے کر پھریں گے اس کو۔ ہر شخص کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گھر آئے، ہر شخص کا دل چاہ رہا تھا ہمارے علاقے کی مسجد میں آئے اور یہ بچہ آ کر وہاں پر بھی اسی طریقے سے وہاں تقریر کرے۔ جو نہیں سن سکا ہے اس علاقے کے لوگ سنیں گے۔ لہذا فیصلہ ہوا
جتنے بھی کچھ وہاں کے بزرگ تھے ان سب نے فیصلہ کیا کہ آؤ چل کر آقا کے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں. آقا کو دعوت دیں, اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے بیٹے کو مجلس کے لیے لے جائیں, یہ خطاب کریں وہاں پر جو علم کا سمندر ہے, یہاں بہا رہے ہیں یہ علم کا سمندر, باہر عوام میں جا کر بیان کروں گا. ہاں مجھے کیا اعتراض ہے, لے کے جاؤ بسم اللہ. یہ لے کر پہنچے علامہ ہلی کے بیٹے کو, ایسا مجمع لگ گیا, او دور تک لوگ آ کر بیٹھ گیا. کہتے ہیں وہاں تو جگہ نہیں ہو رہی تھی, وہ تو گھر تھا, یہ تو جناب علی ایسا مقام ہے کہ یہاں بنایا ہے انہوں نے اس جگہ کو اسی لیے تاکہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچے مجلس سننے کے لیے. بچے کو ممبر پر بٹھایا, بیٹا ممبر پہ جا کر بیٹھا, سارے مجمع کو دیکھا, چپ, خاموشی, نیچے اتر آیا. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 20 منٹ گزر گئے, بچہ ہے کہ چپ ہے, بس دیکھے جا رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, بھول گیا. مجمع دیکھ کر گھبرا گیا, صلوات پڑھیں, نعرہ لگائیں, یہ کریں وہ کریں. 10 آدمی کھڑے ہو جاتے, اگر ہم جعفر تیار آ جاتا وہ بچہ. بلکہ پیچھے سے کچھ بڈھے لان تان بھی شروع کر دیتے, میاں بچوں کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی, ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا جناب علی. ایک دن گزرا, انہوں نے کہا بھائی یہ پہلا دن تھا, شاید مجمع کو دیکھ کر گھبرا گیا. دوسرے دن پھر بلایا ایک نئی جگہ پر, وہ دوسرا دن بھی سیم اسی طرح سے گزر گیا. تیسرا دن, چوتھا دن, 5واں دن, اچھے خاصے دن جب گزر گئے, بچے کو واپس انہوں نے لا کر آقا کے یہاں چھوڑا. کہا آقا یہاں لا کر بٹھایا گھر پر, پوچھنا شروع کیا. پھر دوبارہ سے علمی گفتگو, جیسے یہاں پر بیٹھا لگتا ہے اس ممبر پہ بیٹھنے سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے, اس ممبر پہ بیٹھنے سے فیل ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں پا رہے ہیں. اچھا ہمارا بھی مزاج کچھ ایسا ہی ہے, ممبر ایک ہوتا ہے اور ہر طرح کے ماڈل کو لا کے بٹھاتے ہیں. یہ بھی آپ ہی لوگوں کا کمال ہے. وہاں پر بھی یہی تھا جناب علی, اس کو بیچارے کو کئی جگہ لے کر گئے. وہ جناب علی آخرکار سارا شہر جمع ہوا, بزرگ جمع ہوئے, آؤ چل کر ان کے ابا کو پوچھتے ہیں معاملہ ہے کیا. آپ کے گھر واپس آ گیا ہے بچہ, علمی گفتگو دوبارہ سے, علم کا میدان باہر چلا جا رہا ہے, علمی خزانے باہر چلا جا رہا ہے. بیٹے وہاں کیا ہو گیا تھا, اب چپ ہے بچہ, ابھی خاموش. علامہ کے پاس آئے, علامہ ہلی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. کہتے بابا مجھے کیا پتا, مجھے لے کر گئے تھے کیا. بھائی جس کو لے کر گئے تھے اسی سے پوچھتا ہوں. بیٹے کو واپس بلایا, مجمع کے سامنے بٹھایا. بیٹے کیا بات ہے, آپ جب جاتے ہو وہاں بولتے کیوں نہیں ہو. کہا بابا کہوں یا نہ کہوں. کہا نہیں کہو, جو کہنا ہے کہو. کہا بابا جب میں ممبر پہ ان کے ہاں جب جا کر میں ممبر پر بیٹھتا ہوں تو بیٹھنے کے بعد مجھے سارا مجمع دکھائی دے رہا ہوتا ہے, لیکن سارے مجمع میں سے چند انسان ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں حیوانات. حیوانات مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو چیز یہاں پر لکھی گئی ہے کتاب میں لفظ سور لکھا گیا کہ مجمع میں مجھے بہت بڑی تعداد میں یہ جانور, مجمع میں بہت بڑی تعداد میں وہ والا جانور جو پوری رات بھونکتا رہتا ہے, اور مجمع میں مجھے بہت بڑی تعداد میں فلاں جانوروں کے سامنے میں کیا گفتگو کروں. سمجھ گئے, خاموش ہو گئے. کہنے لگے بھائی تم لوگ کیا چاہتے ہو, ان سے پڑھوانا ہے یا نہیں پڑھوانا. کہنے لگے آقا پڑھوانا ہے, چاہتے ہیں. کہتے بھائی ہمارے بچے سے اگر پڑھوانا ہے اب انہیں لے جا کے کھلاؤ, ان کی دعوت کرو, ان کو 10-12 دن اپنا کھلاؤ. بھائی اتنا سننا تھا, پورا شہر پل پڑا جناب علی. آج یہاں پراٹھے کی دعوت, تو آج وہاں گلاوٹ کا قیمہ ہے, تو آج فلانی جگہ پہ مولی کے ساگ ہے, فلانی جگہ پہ قورمہ ہے, اور دنیا بھر کے ہمارے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہر طرح کا کھانا وانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت کھلا لیا, بٹھاؤ. اب جیسے ہی ممبر پہ بٹھایا صاحب, وہ علمی بحث اور وہ علم کا خزانہ, تو نیچے والا نے کہا دیکھا نا, ہے نا مولوی کا بیٹا, دیکھو کھا پی کر بول رہا ہے. لیکن ان کے ابا ایسے نہیں ہیں. ان کے ابا کو ہم نے کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا, لیکن ابا نے کہا تھا انہیں پہلے کھلاؤ.
اب جس شہر میں جاتے رہے، جس کوچے میں جاتے رہے، بہت زبردست، دیکھو نتیجہ نکالو میرے بچوں، یہ واقعات سننے کے بعد مجھے، اے میری بیٹی، اے میری ماں، متوجہ ہوئیے گا سارے معاملے پر، مومنین متوجہ ہوئیے گا سارے معاملات پر۔ یہ تقریر کر کے علم کا خزانہ بہا کر بہترین طریقے سے لوگ سیر ہو گئے، واہ واہ کے دریا بہا دیے، سبحان اللہ کے لشکر وہاں پر آ گئے جناب، وہ سب کچھ ہو گیا۔ واپس جب یہ آئے، لوگوں نے پھر سارے علاقے کے مومنین جمع ہوئے، بابا پوچھو معاملہ کیا ہے، پہلے خاموش تھا اور ابھی اتنا زیادہ بول رہا ہے۔ آئے علامہ حلی کے پاس، دوبارہ سے آئے، علامہ علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تک یہ ہمارا کھا رہا تھا، جب تک یہ ہمارا کھا رہا تھا، یہ اتنا طیب و طاہر تھا کہ اس کی روحانی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ یہ انسانوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھ رہا تھا، لہذا یہ کچھ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، طیب اور طاہر۔ اور جب اس نے تمہارے ہاں جا کر کھانا شروع کیا تو گو کہ تمہاری غذائیں حلال ہیں، لیکن تم لوگ نجاست طہارت کا خیال نہیں کرتے ہو۔ بعض اوقات بہن نے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، بھائی نے بہن کے حق کو ادا نہیں کیا، بھتیجے پھوپھیوں کی جائیداد کھا کر بیٹھ گئے، بھتیجوں نے چچا کی جائیداد کھا لی، چچا نے بھتیجوں کی، یتیم بھتیجوں کی جائیداد کھا لی۔ یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں قبلہ ہمارے یہاں آئیے نا، قبلہ ایک وقت کی چائے تو پی لیجئے، قبلہ ایک دفعہ کا کھانا بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، بڑی محنت سے بنایا، ہم آپ کے شوقین ہیں، آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں، ایک دفعہ تو کھا لیں۔ کہتے ہیں دیکھو تم لوگ اتنی چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہو، جس پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے وہ پیٹ روحانیت سے خالی ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں زمانے کے امام کو دیکھنے سے خالی ہو جاتی ہیں، وہ روح امام زمان علیہ السلام کو پہچاننے سے خالی ہو جاتی ہے، پہچان نہیں پائے گی، ان کے بعد نظام نہیں ہوگا۔ تم کو طیب چاہیے، تم کو طاہر چاہیے، اپنے نظام کو بدل لیجئے۔ مالک مکان کہہ رہا ہے کہ مجھے کرایہ نہیں دیا، اس نے نیچے دیکھو سبیل لگا کے کھڑا ہوا ہے، سبیل پلانے کے پیسے ہیں، بولو نا، ڈر رہے ہو کیا؟ وہ کہہ رہے بابا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کہتا ہے بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن ابھی جناب علی دیکھو نیاز کرتا ہے، مجلس کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مجلس اور آپ لوگ نیاز نہ کریں، یہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے دوسروں کے حقوق کو ادا کر لیا ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا نظام قائم ہے۔ یہاں طیب چاہیے، یہاں طاہر چاہیے، جس کے لیے میں اور آپ آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور آنے کے بعد 8 محرم کہتے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب عباس کا تذکرہ چاہتے ہیں۔ کہا تذکرہ ایسے تھوڑی تم کو مل جائے گا، وہاں کا نظام کیسے چل رہا تھا، امام حسین علیہ السلام ایسے تھوڑی کیا تھا، مانگا گیا تھا۔ امیر المومنین نے دعا کی تھی حسین کو دیکھنے کے بعد، دعا کر رہے تھے، حسین کو چلتا پھرتا دیکھتے، حسین جوان ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام میں اور جناب عباس علیہ السلام کی عمر میں اچھا خاصا فرق ہے، 30-32 سال کا فرق ہے، یہ بڑے، کافی بڑے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام۔ جناب عباس چھوٹے سے ہیں، اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جس وقت جناب علی شادی ہوئی ہے ان کے نظام میں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام امیر المومنین نے اس وقت دعا کری تھی، پالنے والے ایک ایسا بیٹا تھا فرما جو میرے بیٹے حسین کا مددگار ہو، یہ دعا کری ہے انہوں نے۔ اس دعا کے نتیجے میں اپنے بھائی جناب عقیل کے پاس پہنچے۔ عقیل کون ہے؟ 10 سال امیر المومنین سے عمر میں بڑے ہیں، جناب عقیل 10 سال بڑے ہیں۔ وہ بتانا، امیر المومنین امام ہیں، لیکن امام ہونے کے باوجود شہر والوں کو، دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں امام ضرور ہوں، لیکن عقیل کا بھی رتبہ کچھ کم نہیں ہے۔ عقیل کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ عقیل آپ بتائیں، آپ پورے عربوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں، ان کے نسب کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں، ان کے شجرے کو آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، بتائیں ان عربوں میں کون سا قبیلہ ایسا ہے جو بہت زیادہ بہادر ہو؟ ہے کوئی ایسا؟
قبیلہ کہاں؟ بنی کلاب. بنی کلاب بہت جناب علی طاقتور لوگ ہیں، اور یہ لوگ پیٹ دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بہادر ہوا کرتے ہیں. دیکھیں کوئی خاندان دیکھیں، خاندان بنی کلاب، کہتے ہیں خاندان بنی کلاب میں ان کے گھر کا انتخاب کیا گیا. کہتے ہیں کہ مولا ان کے ہاں گئے ہیں، جناب عقیل وہاں پر پہنچے ہیں، اور جانے کے بعد یہ فاطمہ کلابی کا رشتہ جب وہاں پر پہنچا ہے تو کہتے ہیں جناب فاطمہ کلابی اپنے حجرے میں موجود تھیں، اور ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ آپ کا رشتہ علی امیر المومنین کی جانب سے آیا. کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ فاطمہ کلابی سجدے میں گر گئی ہے. میرا مقام، میرا یہ رتبہ کہ میرے لیے اتنی بڑی ہستی کا پیغام آ جائے. کہتے ہیں فاطمہ کلابی کے والدین جب ان کو پوچھنے کے لیے آئے، کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بڑے گھرانے سے، اتنے بڑے رتبے سے اگر میرے پاس آ جائے. کہتے ہیں امیر المومنین یہاں پہ شادی ہوئی ہے جناب فاطمہ کلابی کے ساتھ، جن کو آگے چل کر ام البنین کا لقب دیا جا رہا. کہتے ہیں جس میں ان کو رخصت کر کے لے کر آئے ہیں اور فاطمہ جناب زہرا کے گھر کے دروازے پر پہنچے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہے فاطمہ کلابی نے. کہتے ہیں جیسے فاطمہ کلابی یہاں پر پہنچی ہیں شادی ہو کر امیر المومنین کے ساتھ، کہتے ہیں فوری طور پر انہوں نے رخ کیا جنت البقیع کی جانب، اور رخ کرنے کے بعد اپنے یعنی کتاب میں جو لکھا گیا وہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انہوں نے جوڑا اور کہا کہ اے شہزادی فاطمہ، میں آپ کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں، زینب اور ام کلثوم، حسن اور حسین کی کنیزی میں آئی ہوں. یہ رتبہ تھا، یہ مقام تھا. کہتے میں کنیزی میں آئی ہوں. اے بی بی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کی بچوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھوں گی کہ یہ میری اولاد ہے، میں ہمیشہ ان کی خادمہ بن کر آئی ہوں، کنیزی میں آئی ہوں. یہ شہزادے ہیں، یہ شہزادیاں ہیں. کہتے ہیں جیسے گھر کے اندر پہنچی ہیں، گھر کے اندر پہنچتے ہی آپ نے فوراً پوچھا یہ شہزادے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں حسن اور حسین؟ کہاں ہیں زینب اور ام کلثوم؟ کہتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں بچے، میں جو کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب میں یہی لکھا گیا، یہ چاروں بچے حجرہ فاطمہ الزہرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہاں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ بابا آج پتہ نہیں کس کو لے کر آئیں گے اور اس کا ہمارے ساتھ کس طرح کا نظام قائم ہوگا. کہتے ہیں یہ جیسے ہی جناب فاطمہ کلابی اس کمرے میں پہنچی، حجرے میں پہنچی ہیں، کہا کہ بچوں میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، مجھے کبھی ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم کو انہوں نے صحن میں لے کر آئیں، اور صحن میں لانے کے بعد اپنے آپ کو 7 مرتبہ چکر لگا کے صدقہ کر دیا. جو بی بی اپنے آپ کو صدقہ کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ پالنے والے اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، تو جناب زینب کو مخاطب کر کے کیا کہتی ہیں، شہزادی اگر مجھے بیٹا عطا کر دیا نا، وہ آپ کا بھائی نہیں ہوگا، غلام ہوگا. یہ فاطمہ کلابی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اگر مجھے بیٹا ہوا کبھی نگاہ اٹھا کے زینب اور ام کلثوم کی جانب نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر. آگے چل کے روایت بیان کرتی ہے کہ وہ دن تیزی کے ساتھ انتظار ہونے لگا کہ اب ان کے یہاں کوئی بیٹا آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین نماز ظہر پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز جیسے ختم ہوئی اطلاع آئی کہ مولا جلدی چلیں، آپ کے گھر میں قیامت ہو گئی. کہا کیا قیامت ہو گئی؟ کہا مولا ام البنین نے آپ کو بلایا ہے، کنیز کو بھیجا ہے، کنیز نے غلام کو بتایا، غلام مولا کے پاس آئے، مولا جلد از جلد گھر تشریف لائیے. کہا کیا ہوا، کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ کہا کہ مولا آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا مولا پریشانی کی بات تو یہی ہے، بیٹا تو پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا. ام البنین ڈر گئی ہے کہ کہیں بچہ نابینا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا. آپ نے غلام سے کہا کوئی ہے جو حسین کو بلا کے لے آئے، کوئی ہے جو حسین کو بلا کر لائے. کہتے ہیں گئے، غلام گیا، جب کہ امام حسین علیہ السلام کو بلا کر لایا، کہا کہ حسین آپ کے لیے جسے مانگا تھا وہ آ گیا ہے.
کہتے ہیں حسین نے جیسے ہی بچے کو چمکارا ہے، جیسے ہی بچے کو چمکارا ہے، آؤ میری گود میں، کہتے ہیں ننھے سے ہاتھ اس طریقے سے اس بچے نے آگے کیے ہیں جیسے حسین کو کہہ رہا ہو اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے ہاتھوں کا تحفہ قبول کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے کو یہاں امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں لیا، گود میں لیا، پیار کرتے جاتے تھے۔ اچانک یاد آیا کہ مجھے تو رسول اللہ نے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ کہ یا علی تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور جب وہ بیٹا ہو اس کا نام عباس رکھنا۔ کہتے میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ لفظ عباس زینب کے کانوں میں جانا تھا کہ زینب اور ام کلثوم نکل کر اپنے حجرے سے دوڑتی بھی آئیں۔ کہتے ہیں بابا آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ کہا بیٹی میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے۔ کہا کہ بابا ہمیں ماں فاطمہ زہرا کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا کہ زینب نے کہا یہ اس چھوٹے سے بھائی کو میری گود میں دے دیا جائے۔ ارے زینب نے اس بچے کو گود میں لیا اور نہ جانے اس بچے کے کان میں کیا کہا۔ کہا کیا کہا؟ کہا ماں فاطمہ زہرا نے کہا تھا عباس کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ منزلت ابو الفضل العباس ہے، یہ منزلت ابو الفضل العباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر روایت کہتی ہے جیسے بہنوں کو شوق ہوتا ہے نا، جیسے بچہ آیا ہے تو کہتے ہیں بچے کو بہت زور سے کپڑے میں عرب عورتیں باندھ دیا کرتی ہیں، بہت زور سے باندھ دیا کرتی ہیں تاکہ بچہ دائیں بائیں نہ ہو جائے، ہلنے نہ پائے۔ لیکن زینب اور ام کلثوم کو اپنا بچہ دیکھنا تھا، خوش ہو رہی تھی میرے بھائی کے بازو کیسے ہیں، بابا اجازت ہے کہ میں کپڑا کھولوں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جیسے ہی بازو کپڑا کھولا گیا بچے نے ایک انگڑائی لی، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا۔ زینب نے بچے کو گود میں لیا اور ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ بابا بابا اللہ نے ہم کو بھائی تو دیا ہے لیکن نہ جانے اس کے دونوں بازوؤں پر عجیب عجیب سے نشان بنے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے بچے کو گود میں لے کر کہا اور چومنا شروع کیا دونوں بازوؤں کو۔ کہا کہ زینب اور ام کلثوم پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک بازو پہ جو نشان ہے نا یہ علمدار حسینی کا نشان ہے، اور جو دوسرے بازو پر نشان ہے یہ سقائے سکینہ کا نشان ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو گریہ و زاری ہوتا ہے، یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں کربلا کو یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بچے کو ام البنین نے گود میں لیا، ان کی پرورش کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے عباس بڑے ہوتے جا رہے تھے ان کو ام البنین روزانہ سمجھایا کرتی تھی دیکھو یہ جو بچیاں تمہارے سامنے پھر رہی ہیں نا یہ تمہاری بہنیں نہیں ہیں۔ اے میرے بیٹے عباس مجھ سے وعدہ کرو، یہ چھوٹا سا عباس ہے، ننھا سا چہرہ اٹھا کے ماں کی جانب دے گا، اچھا ماں یہ میری بہنیں نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ تیری بہنیں نہیں ہیں۔ ماں تو پھر ہم کون ہیں؟ کہا ارے ہم غلام ہیں، میں کنیز ہوں۔ عباس وعدہ کرو جب تک میں زندہ ہوں کبھی تم ان بہنوں کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گے، تمہاری نگاہ ہوگی زینب کے قدم ہوں گے، تمہاری نگاہ ہوگی ام کلثوم کے پاؤں ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اب عباس کی تربیت ہو رہی ہے، عباس اسی طریقے سے آنا جانا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ امام علی علیہ السلام نے آواز دے کر بلایا عباس عباس ذرا میرے پاس تو آؤ۔ عباس آ گئے۔ عباس ایسے آئے نا، کہا دیکھ رہے ہو وہ سامنے حسین ہے؟ کہا کہ حسین ہے؟ کہا اس کا بہت خیال رکھنا۔ اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ تاریخ آگے چل کر لکھتی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حسین نے عباس کو آواز دی، عباس عباس میرے بھائی عباس ذرا میری بات تو سنو۔ کہتے جیسے ہی عباس ان کے سامنے آئے ہیں نا حسین نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ابھی عباس بھی چھوٹا سا عباس ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے عباس کو آواز دی اور زار و قطر رونا شروع کر دیا. عباس کو ایک دم سے دھچکا لگا شاید مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے. ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ رو رہے ہیں. کہا کہ نہیں عباس تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, ہمیں تو ایک وہ وقت یاد آ رہا ہے, میں تجھے آواز دوں گا لیکن عباس تو جواب نہیں دے گا. کہتے ہیں عباس نے یہ ساری بات سنی اور غور سے سنی کہ اور اب عباس کیونکہ بچہ ہے نا, چھوٹا سا بچہ ہے, عباس سمجھے کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرا بھائی حسین میرا آقا اور مولا مجھے آواز دینے لگے. اب تاریخ بتاتی ہے عباس 7 شب و روز سویا نہیں ہے, عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے, عباس مسلسل جاگے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے مولا مجھے آواز دیں. ارے کسی نے جا کر زینب کو بتا دیا شہزادی ہم نے عباس کو 7 شبوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے. ارے عباس کی نگاہیں لال ہو گئی ہیں, آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے. اتنا سننا تھا. شہزادی نے کہا کوئی ہے جو عباس کو لے کر آئے. عباس کو بلایا گیا, چھوٹے سے تو عباس ہیں. جناب زینب نے مخاطب کر کے کہا عباس ذرا میری جانب تو دیکھو. جوانوں دیکھو کس طریقے سے بہنوں کا ادب ہوتا ہے, یاد کرو بہنوں کو ادب کس طریقے سے ہوتا ہے. کہتے جناب زینب نے کہا عباس ذرا میری جانب تو دیکھو. عباس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ ماں کا وعدہ یاد آ گیا تھا, کیونکہ ماں نے کہا تھا عباس کبھی زینب کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. جناب زینب نے دوبارہ سے کہا عباس میں تجھے حکم دیتی ہوں نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھ. بھائی اتنا کہنا تھا. عباس نے زینب کو تو نہ دیکھا, ام البنین کی جانب دیکھا. ماں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں آپ نے منع کیا ہے, ماں نے اجازت دی. عباس شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اب جیسے عباس نے نگاہ اٹھائی زینب نے دیکھا. ارے زینب نے کیا منظر دیکھا, دیکھا عباس کی آنکھیں سوج گئی ہیں, عباس کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں. بھئی یہ منظر دیکھ کر زینب سے رہا نہ گیا. زینب اسے بہت پیار کیا کرتی تھی. زینب نے بازوئے عباس کو تھاما اور آقا حسین کی خدمت میں لے کر پہنچی. اے بھیا ایسا کیا کلام آپ نے اس سے بچے سے کر دیا, ارے اس نے سونا چھوڑ دیا. بھئی یہ منظر حسین نے دیکھا اور عباس کو کلیجے سے لگایا. ارے میرے بچے عباس, ارے وہ وقت بہت دور ہے, وہ وقت بہت دور ہے, لیکن عزاداروں یہ کل کی رات جو آنے والی ہے, کل کی رات کے بعد کا جو دن نمودار ہوگا, حسین آواز دے رہے ہوں گے این آقی, این آقی, اے میرے بھائی عباس تو کہاں ہے. ارے عباس کو ڈھونڈنے کے لیے حسین نکلا. ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. بار بار ذوالجناح زمین کربلا کی جانب اشارہ کرتا تھا. حسین کیا کہتے ہیں, اے میرے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, میں آخری زحمت دے رہا ہوں, مجھے میرا عباس سکھا دے. اتنا کہنا تھا. ذوالجناح نے پیروں کی جانب اشارہ کیا. اب جو حسین نے نیچے نگاہ کی کیا منظر دیکھا, ارے بازوئے عباس, ارے کٹا ہوا زمین کربلا پر, ارے حسین سے رہا نہ گیا, بازوئے عباس کو اٹھایا. ارے میرے بھیا عباس یہ کیا یا حسین. سب مل کر آواز کو بلند کیجئے, یا حسین, یا حسین کربلا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
رضان بقضائه وتسلیما لامر، سب مل کر انا، آوازوں کو بلند کیجئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ، رضان بقضائه وتسلیما لامره۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ بازو عباس کا، پالنے والے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ جناب زینب کی چادر کا، ہماری بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، پالنے والے تجھے واسطہ اون و محمد کا، ہمارے بچوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما، پالنے والے تجھے واسطہ کربلا و سامرہ کا، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما، ہمارے دشمن کو منتشر فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما، اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ماتم حسین